طلبا، آج کے اردو کے چوتھے سبق میں ہم کثیر الانتخابی سوالات دیکھیں گے، جس کو MCQs کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے ہم مقاصد دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو پہلا مقصد ہے نمبروں کا حصول، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے 100% مارکس، تو اس سوال کو حل کرنے کا سب سے پہلا مقصد ہمارا نمبر حاصل کرنا ہے۔ اور پھر ہے اردو میں مہارت۔ کوئی بھی زبان جب اس کی گرامر پر گرفت ہوتی ہے تو یقیناً سی بات ہے کہ اس زبان کی شان اور اس کی چاشنی بڑھ جاتی ہے اور گفتگو عمدہ ہو جاتی ہے۔ معلومات کا ذخیرہ، MCQs کے ساتھ حصہ نثر، نظم، غزل اور گرامر کے حوالے سے بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور چوتھے نمبر پر نمبروں کی تقسیم، کہ MCQs میں نمبروں کی تقسیم کیا بنتی ہے۔ تو پیپر کی ترتیب پر پہلا سوال ہے جو کہ 15 نمبر کا ہے۔ MCQs کے دو حصے ہیں، ایک حصہ گرامر اور ایک حصہ نثر۔ حصہ گرامر میں اعراب، اسم کی اقسام، فعل کی اقسام، مرکب اور اس کی اقسام وغیرہ شامل ہیں۔ اور حصہ نثر سے جو MCQs آتے ہیں وہ اسباق، مرزا محمد سعید، پرستان کی شہزادی، استنبول وغیرہ وغیرہ۔ پھر حصہ نظم سے اور اسی طرح حصہ غزل سے MCQs شامل ہوتے ہیں۔ MCQs کے نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ حصہ گرامر 5 نمبر کے ہیں، جس میں سے 2 نمبر کے اعراب اور اسم، فعل اور مرکب میں سے 3 نمبر کے MCQs آتے ہیں۔ حصہ نثر میں اسباق میں سے 7 نمبر کے MCQs، نظم اور غزل میں سے 3 نمبر کے MCQs آتے ہیں۔ حصہ نثر کے جو 10 نمبر ہیں اس کی مزید ڈویژن کچھ یوں ہے کہ 2 نمبر تعارف میں سے، یعنی کہ حصہ نثر کے نظم، غزل اور نثر جو ہے اس کے 10 نمبروں میں سے 2 نمبر تعارف میں سے آتے ہیں، اور 8 نمبر ایکسرسائز مشق میں سے 8 نمبر مشق میں سے آتے ہیں۔ ایکسرسائز اور سبق اس لیے لکھا کہ کئی دفعہ وہ ایکسرسائز والے MCQs کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں، اس کے آپشن بدل دیتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے سبق لکھا ہے۔ تو اس طرح حصہ نثر کے 10 نمبر میں سے 8 نمبر مشق میں سے اور 2 نمبر تعارف میں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حصہ گرامر میں مرکب اور اس کی اقسام۔ تو دیکھتے ہیں مرکب اور اس کی اقسام۔ تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں کہ مرکب کیا چیز ہے۔ گرامر میں لفظ سے بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو موضوع، نہ سمجھ میں آئے تو محمل، سمجھ میں آ جائے ایک اکیلا ہے تو کلمہ، اور ایک سے زیادہ ہیں تو جملہ، کلام یا مرکب۔ تو ہم دیکھنے چاہ رہے ہیں مرکب کو۔ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مثلا یہ نیک لڑکا ہے، ذہین، طالب علم وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے اس میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے، تو یہ مرکب کہلائے گا۔ مرکب کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص، اس لفظ سے ہم اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف دیکھیں گے کہ ناقص کہتے ہیں ادھورے کو، نامکمل کو۔ تو ہمیں اس لفظ سے ہی اس کی تعریف یاد کر لینی چاہیے کہ ایسا مرکب جس میں بات مکمل واضح نہ ہو، جیسے نیک لڑکا، کیا ہے نیک لڑکے کو؟ ٹھنڈا پانی، کیا ہے ٹھنڈے پانی کو؟ پانی کا گلاس، کیا ہے پانی کے گلاس کو؟ مطلب بات پوری سمجھ نہیں، نہ سمجھانے والے کو نہ سمجھانے والے کی۔ تو ایسے جملے جو مکمل معنی مفہوم نہ دیتے ہوں مرکب ناقص کہلاتے ہیں۔ اس کی مرکب ناقص کی ابتدائی 8 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، توصیفی، عطفی، عددی، اشاری جاری، تابع موضوع اور تابع محمل۔ مرکب اضافی کی آگے 9 قسمیں ہیں جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے دیکھے ہیں مرکب توصیفی۔ عزیز طلبہ، ہم ان الفاظ سے ہی ان کی تعریفات، ان کی ڈیفینیشن تیار کریں گے۔
توصیف، اسم صفت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو توصیف یا صفت کہتے ہیں خوبی کو، یعنی کہ ایسا مرکب جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی لگی ہو وہ مرکب توصیفی ہوگا. اب جیسے ٹھنڈا پانی، اب اس میں پانی اسم ہے، ٹھنڈا اس کی صفت ہے. اب جب اس سارے کو ہم ایز اے ہول لیں گے تو یہ مرکب توصیفی کہلائے گا. اسی طرح مرکب عطفی آپ نے حروف میں پڑھا کہ حروف عطف واو یا اور وغیرہ، تو جب دو اسموں کے درمیان حرف عطف آ جائے تو اس دونوں اسماء کو، دونوں حروف کو مرکب عطفی کہا جائے گا. اسی طرح عددی لفظ عدد سے ہے، عدد گنتی کو کہتے ہیں، 2 4 8 10 100 1000، 10 کتابیں، 8 گلاس، 12 قلم وغیرہ وغیرہ. اشعاری واضح ہے، ہم اسم کی پہلے قسم بھی پڑھ کے آئے ہیں، اسم اشارہ. تو جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو پھر ان دونوں کو ملا کر وہ مرکب اشاری بنتا ہے، جیسے یہ کتاب، وہ مدرسہ، وہ سکول وغیرہ. مرکب جاری، آپ نے حروف جار پڑھے تھے، یعنی کہ ایسا مرکب جس کا اختتام حرف جار پر ہو رہا ہو وہ مرکب جاری کہلائے گا. مثلا چھت پر، گھر میں، لاہور سے، پشاور تک. تو ان جملوں کا اختتام حروف پر ہو رہا ہے، حرف جار پر ہو رہا ہے، تو ایسے مرکب کو مرکب جاری کہا جائے گا. مرکب تابع موضوع، یہیں سے ہم اس کی ڈیفینیشن یاد کر لیں گے. مرکب کہتے ہیں بامعنی کو. تو مرکب تابع موضوع یعنی کہ ایسے الفاظ کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ جوڑ دیا گیا ہو، مرکب تابع موضوع کہلاتے ہیں. مثلا چال چلن، روکھی، سوکھی، تو یہ دونوں بامعنی لفظ ہیں. اسی طرح مرکب تابع محمل، محمل ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کی کوئی سمجھ نہ آتی ہو، تو ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ ملا دینے سے مرکب تابع محمل ہوتا ہے. جیسے جھوٹ موٹ، غلط ملت، تو یہ مرکب تابع محمل کہلائیں گے. تو پہلی قسم جو تھی مرکب اضافی. مرکب اضافی کی تعریف پہلے دیکھتے ہیں. اضافی اضافت سے ہے، اور اضافت نسبت کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میرا قلم ہے، اب اس قلم کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ میری طرف ہو رہی ہے. تو مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جس کی نسبت ہوتی ہے اسے جس چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں. اس کی 9 قسمیں ہیں. اضافت تملیکی، تملیکی لفظ ملکیت سے ہے، مالک ہونا. جیسے میں اس مکان کا مالک ہوں، یہ کتاب میری ہے، میں اس قلم کا مالک ہوں. تو جہاں پر ملکیت کا تعلق آ رہا ہو وہ اضافت تملیکی ہوگا. جیسے اسلم کا گھر، میری کتاب. اضافت تخصیصی، اضافت تخصیصی اور توضیحی، میں دونوں کو ذرا اکٹھا واضح کر دوں. کئی دفعہ دونوں کی مثالوں کو سمجھنے میں کنفیوژن رہتی ہے، جبکہ بورڈ میں اس کا MCQs آیا ہوا ہے. تخصیص کہتے ہیں کسی غیر معلوم چیز میں سے کسی چیز کو واضح کرنا. دوبارہ دیکھیے، تخصیصی غیر معلوم چیز میں سے کسی کو خاص کرنا مرکب تخصیصی کہلاتا ہے، اور توضیحی معلوم چیز میں سے کسی چیز کو خاص کرنا مرکب توضیحی کہلاتا ہے. مثال کے طور پر درخت، کون سا درخت؟ لامحدود، بے شمار، غیر معلوم ہے. اب اس میں سے واضح کر دیا، خاص کر دیا کہ آم کا درخت، شہتوت کا درخت، مالٹے کا درخت، جامن کا درخت. اب درخت جو ہے وہ غیر معلوم ہے، لا تعداد ہیں. تو غیر معلوم چیز میں سے کسی کو خاص کر دینا مرکب اضافی قسم اضافت تخصیصی کہلاتا ہے. اور توضیح معلوم چیز میں سے، جیسے جمعہ کا دن. اب ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7. اب پتہ ہے کہ 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں سے کسی کو مخصوص کر دیا. اسی طرح رمضان کا مہینہ،
اب پتہ ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، معلوم ہے 12 مہینے، اب ان معلوم مہینوں میں سے ایک کو خاص کر دینا، یہ کہلائے گا مرکب میں توضیحی۔ پھر ہے ظرف۔ ظرف آپ جانتے ہیں زوئیں ظروف برتن سے ہے، یعنی کہ جس میں مضاف اور مضاف الیہ کا تعلق برتن کے ساتھ ہو، وہ مرکب اضافت ظرفی کہلائے گا، جیسے دودھ کا گلاس، پانی کا کنواں، شربت کا گلاس۔ پھر ہے بیانی۔ لفظ بیان بنانے سے ہے، یعنی کہ جس میں مضاف الیہ سے مل کر بنا ہو، اسے اضافت بیانی کہتے ہیں۔ اب جیسے انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی، چمڑے کا جوتا، شیشے کا گلاس، سٹیل کا گلاس۔ اب وہ گلاس ہے کس چیز کا ہے؟ وہ سٹیل کا ہے۔ اب وہ جوتا ہے کس چیز کا ہے؟ چمڑے کا ہے۔ تو جہاں پر مضاف اور مضاف الیہ میں آپس میں ایک دوسرے کا بننے کا تعلق ہو، اسے مرکب بیانی کہیں گے۔ اسی طرح مرکب استعاری۔ استعاری مضاف الیہ کو مضاف کا حصہ سمجھ لیا گیا ہو، حالانکہ وہ اس کا حصہ نہ ہو۔ جیسے ہم اکثر بول دیتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اب ہوش کے ناخن نہیں ہوتے، یا عقل کے ناخن لو، اب عقل کے ناخن نہیں ہوتے۔ تو یہ اس کو حصہ سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ ایسا حقیقت میں ہے نہیں۔ مرکب ابنی۔ ابنی ابن سے ہے، یعنی کہ جس میں مضاف اور مضاف الیہ میں والدین کا تعلق ہو آپس میں، جیسے عیسیٰ مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے تھے اور مریم علیہ السلام ان کی والدہ تھیں، تو یہاں پہ ماں اور بیٹے کا تعلق ہے، تو ایسے مرکب کو مرکب ابنی کہا جائے گا۔ اضافت تشبیہی۔ اضافت تشبیہی جس میں ایک چیز کو، یا یوں کہیں کہ مضاف الیہ کو مضاف کے ساتھ تشبیہ دی جائے، مضاف الیہ کو مضاف کے ساتھ تشبیہ دی جائے، جیسے نظر کا تیر، غصے کی آگ۔ تو یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کو اضافت تشبیہ کہا جائے گا۔ اور 9ویں قسم ہے اضافت بادنا تعلق، اور لفظ سے ہی واضح ہے ادنا تعلق، جس میں تھوڑا سا تعلق ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ میرا اسکول ہے، اب بھی میرے اکیلے کا اسکول تو نہیں ہے، یا میں کہوں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان میں 22 کروڑ عوام رہتی ہیں، میں اکیلا نہیں رہتا، یا بندہ کہے میں تو لاہور میں رہتا ہوں، لاہور میں اکیلا نہیں رہتا، لاہور میں اور بھی بہت ساری عوام رہتی ہیں، تو میرا تعلق لاہور سے ہے، میرا تعلق کلاس سے ہے، میرا تعلق سکول سے ہے، لیکن کتنا تھوڑا سا تعلق ہے، اس وجہ سے اس کو اضافت بادنا تعلق کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہے مرکب کی دوسری قسم مرکب تام۔ مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ کی قسمیں ہیں فعل امر، فعل نہیں، سوال کرنا، ندائیہ، تمنا کرنا، کہ کسی کام کا حکم دینا، پانی پلاؤ، کھڑے ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ، کسی کام سے منع کرنا، یہ کام نہ کرو، چھوڑ دو اس کو، کسی کو پکارنا، آواز لگانا یا تمنا کا اظہار کرنا، یہ جملہ انشائیہ کے اقسام میں آتا ہے۔ پھر ہے جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے 4 اجزاء ہیں، اقسام نہیں ہیں، جملہ اسمیہ کے آگے 4 اجزاء ہیں، اور جملہ اسمیہ سے واضح ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں اسم اور خبر شامل ہو۔ تو اسم، خبر، متعلق خبر اور فعل ناقص، یہ جملہ اسمیہ کے 4 اجزاء ہیں۔ اسم کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اسم کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسم جو ہے وہ اسم فاعل ہوتا ہے۔ اسی طرح خبر ہمیشہ مسند ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اسلم گھر میں موجود ہے۔ اب اسلم اسم ہے، مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، گھر میں متعلق خبر ہے، موجود خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہے۔ تو اس طرح یہ جملہ مکمل ہو گیا، کیونکہ بات کر رہے ہیں مرکب تام کی، اور تام سے واضح ہے تام مکمل، پہلے تھا ناقص ادھورا، تام مکمل۔ تو اسلم گھر میں موجود ہے، بات کہنے والے نے پوری کہہ دی، سننے والے کو مکمل سمجھ آ گئی۔ پھر جملہ فعلیہ کی بھی 4 اجزاء ہیں، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل۔ اس کی مثال ہے اسلم نے قلم سے خط لکھا۔ اب اس میں اسلم فاعل ہے، قلم سے متعلق فعل ہے، خط مفعول ہے،
اور لکھا فعل ہے، یعنی کہ جس جملے کا آغاز فعل فاعل مفعول سے ہو یا جس جملے میں فعل فاعل پایا جائے اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی مرکب کی اقسام، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ہم ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کی ڈیفینیشن تیار کر لیں تاکہ ہمیں اس کی مشکل پیش نہ ہو۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نام کے ساتھ اس کی مثال لازمی طور پر آپ نے یاد کرنی ہے۔ مرکب اضافی کی اقسام میں سے اکثر بورڈ میں MCQs آیا کرتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، مرکب اور اس کی اقسام۔